السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں جہاں ہم وزیر دفاع خواجہ آصف کے کشمیر پر کچھ ریمارکس کی بات کریں گے، جس کی بدولت بھارت میں جس کا بڑا چرچا ہے، اور اسی کی بدولت جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی کشمیر پر لا علمی کا بھی اظہار ہوا ہے، وہیں ہم اس بات کا جائزہ بھی لینے جا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو اب فل ٹائم وزیر خارجہ کی ضرورت نہیں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم روس کے نائب وزیر اعظم کے حالیہ دورہ پاکستان کا ذکر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ دونوں ممالک کے مابین کیا پوٹینشل ہے اور تعلقات آگے بڑھ کیوں نہیں رہے، اور کیا پاکستان برکس میں اب شامل ہو جائے گا. شو کے آخری حصے میں ہم فلسطین اور لیبنان کا رخ کریں گے اور ساتھ ساتھ اجیت دوول کو کب فارغ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. سو ویلکم باسط صاحب. جی منتہا، سب سے پہلے دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوعات بہت زیادہ ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی کہتے ہوں گے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں اور ہم کچھ اور باتیں ہی کر رہے ہیں، ہمارا فوکس اس طرف کیوں نہیں ہے. اب کیا کیا جائے کہ باقی سارے جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں، چینلز ہیں، اسی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے اور بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان ایشوز کو بھی اپنے ناظرین کے لیے ہم لے کر آئیں اور پاکستانیوں کے لیے لے کر آئیں، تاکہ جو حالات دنیا میں اس وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لا علم نہ رہیں. اچھا، اب آپ نے جو پہلے سیگمنٹ کے لیے دو موضوعات کا انتخاب کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو وہ کلپ دکھا دیں، ہمیں وہ شارٹ سنا دیں جس کو لے کر بھارت نے بہت اس کو اٹھایا، اور خاص طور پہ بی جے پی کی حکومت نے تو کانگریس اور کانفرنس، نیشنل کانفرنس جو ہے فاروق عبداللہ کی اور کانگریس پارٹی جو ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس میں مودی صاحب نے تقریر میں ذکر بھی کیا ہمارے وزیر دفاع کا. تو پہلے آئیے وہ سن لیتے ہیں. نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے. دیکھیں، بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی، دونوں کی. بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے اور انڈین کانگریس جو ہے وہ ایک پیج اور نیشنل کانگریس ایک پیج پہ آ گئے اس ایشو پہ؟ بالکل. ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ ہے جب سے یہ مودی صاحب نے یہ وار کیا ہوا ہے. منسٹر نے کانگریس نیشنل کانفرنس کا کھل کر سمرتھن کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو لے کر کانگریس اور NC کا ایجنڈا وہی ہے جو پاکستان کا ایجنڈا ہے. یہ وہاں کے منتری بول رہے ہیں. کانگریس نیشنل کانفرنس یہاں پر پاکستان کا ایجنڈا لاگو کرنا چاہتے ہیں. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بہت ہی سادہ ہے تو اور زمانہ ہے اے یار، خدا کرے کہ تجھے شہر کی ہوا نہ لگے. خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے اور جو اینکر پرسن صاحب نے بات پوچھی ہے، میں سمجھ نہیں پاتا کہ اس لیول پہ پہنچ کے، خاص طور پہ آپ وزیر دفاع ہیں، تو آپ اس قسم کی بات کیسے کر سکتے ہیں. بات اپنے جو آپ کا اسٹانس ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، اس پہ آپ کھڑے رہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات، جو ہمارے تعلقات میں سب ڈیڈ لاک ہے، جو ہم مذاکرات نہیں کر رہے، کہ تب ہم مذاکرات کی جانب بڑھیں گے جب بھارت وہ سارے غیر آئینی اقدامات واپس لے لے گا. اس حد تک تو خواجہ آصف صاحب اگر کہتے تو بہت اچھا ہوتا. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ جی کانگریس، جب اینکر پرسن نے پوچھا کہ کیا کانگریس اور کانفرنس آرٹیکل 370 کو بحال کر سکتی ہے، تو جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے جس یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ یہ کہا کہ جی ہاں یہ ہو سکتا ہے، تو میں تو حیران ہوں. اس لیے حیران ہوں کہ شاید ہمارے وزیر دفاع کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A یا جو بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی، وہ ختم کہاں سے ہوئی
اور اس کو اگر واپس لانا ہے تو وہ کس طرح ہوگا؟ کانگریس کے یا کانفرنس کے جیتنے سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو یہ خصوصی حیثیت تو واپس نہیں مل جائے گی. یہ تو نیو دہلی میں ہوا نا معاملہ, اس کا تعلق مقبوضہ جموں اور کشمیر سے براہ راست اس طرح نہیں ہے. یہ تو پارلیمنٹ نے, لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے مل کر آئین میں تبدیلیاں کی ہیں. 370 کو آئین سے نکالا ہے, 35A کو نکالا ہے. اب اگر وہاں پہ کانفرنس اور کانگریس جیت بھی جاتی ہے, اگر ہمیں مان بھی لیں آرگومنٹ سے ایک, تو اس میں آئین میں کس طرح تبدیلی آ جائے گی, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. پھر دوسری بات یہ بھی, خواجہ آصف صاحب جو اتنا کیجول ہمارے ایٹیچیوڈز ہیں نا اور اتنے سیریس فورن پالیسی ایشوز پہ, کہ جی میرا خیال ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اور ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, کانگریس اور کانفرنس. حالانکہ کانگریس کا جو منشور ہے جموں اور کشمیر کے انتخابات کو لے کر, اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ کانگریس جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو دوبارہ لے کر آئے گی. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کرے گی. یہ ضرور ہے کہ کانگریس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ریاست کا درجہ ہے جو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر کو حاصل نہیں ہے, وہ ہم اس کا بحال کر دیں گے. لیکن ان کے مینیفیسٹو میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم وہ جو خصوصی حیثیت تھی جو آرٹیکل 370 میں اس کے لیے تھی, چاہے وہ برائے نام ہی کیوں نہ ہو, وہ ہم بحال کریں گے. البتہ نیشنل کانفرنس جو ہے, فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی جو پارٹی ہے, وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بحال کریں. اب تھوڑا سا خواجہ ہمارے وزیر دفاع ہیں, مطلب وہ صرف پولیٹیشین تو نہیں ہے, اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور بڑا اہم پورٹ فولیو اس وقت ان کے پاس ہے. تو ان سے میں اس بات کی توقع نہیں رکھ رہا تھا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں جب ٹاک شوز پہ آتے ہیں, اور اگر ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ کیا کیا ایشوز ڈسکس ہونے ہیں, اور خاص طور پہ جو فورن پالیسی کے ایشوز ہیں وہ اگر ڈسکس ہونے ہیں, تو خدا را کوئی تیاری کر کے تو آئیں, کچھ پڑھ کے تو آئیں کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں, لیگل ایشوز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں. تو کس طرح ہم یہ, کیونکہ اس طرح مودی صاحب نے تو کلیم کر دیا نا کہ جی پاکستان اور نیشنل کانگریس, چلیے وہ ٹھیک ہے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہماری اپنی لا علمی کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں, جو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز جن کے پاس ہیں, وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح یہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی حیثیت جو خصوصی تھی وہ کس طرح ختم ہوئی اور اب کس طرح بحال ہو سکتی ہے, اور آیا وہ بحال ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑے سیریس ایشوز ہیں. لیکن کیا کریں کہ یہ ہر طرف نظر آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر آپ یہ جو ایک جوڈیشل ریفارم بل لانے کی کوشش کی حکومت نے پچھلے دنوں, میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم کام کرتے ہیں. ایک طرف تو وہ جو بل ہے اس کا ڈرافٹ مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے, اور وہ لا رہے ہیں, اور ہمیں پورے ویکینڈ ہم نے اس تذبذب میں گزارا, اس پریشانی تو نہیں بلکہ ایک کیوریوسٹی تھی, ایمبیولنس تھی کہ بھئی کس طرح پاس ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, بل ہے کیا, اصل شقیں اس میں کیا تبدیل ہو رہی ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے. ایک طرح سے ہمارے وزیر جو قانون ہیں اور پھر نائب وزیر اعظم, وزیر خارجہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی مولانا سے بات کر رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ مولانا سے مل رہے ہیں, پارلیمنٹ جا رہے ہیں. ایک تماشا لگا ہوا تھا پورے ویکینڈ پہ, اور کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ, اور کہہ رہے کہ نمبرز ہمارے پورے ہیں اور یہ سب کچھ ہو جائے گا. اور آج پہلے کہا 3 بجے سیشن آئے گا, 4 بجے آئے گا, 11 بجے آئے گا, 11:30 رات تک, مطلب اتوار تک ہم لگے رہے. اور ہمارے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم ہیں, ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سارا جو ہے انہوں نے چیزیں کنٹرول میں کر لیں اور اب یہ بل پاس ہوا ہی ہوا. اور جب یہ نمبر پورے نہیں ہوئے, جب مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کرنا, ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے مسودہ, تو ہم کس طرح اس پہ ووٹ دے سکتے ہیں یا اس کو قبول کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اعظم تارڑ صاحب نے ایک بیان داغ دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ بل شل کی, بل تو اس طرح آتے ہی نہیں ہیں,
بل تو پہلے کیبنٹ سے اپروو ہوتا ہے, کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر پریزنٹ کیا جاتا ہے. اچھا, تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ اسٹیٹ کرافٹ اس طرح ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹری جو چیز وہ اس طرح کی جاتی ہیں, قوانین جو بلز ہیں وہ اس طرح پاس کروائے جاتے ہیں. مطلب میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہمارے پولیٹیشنز, چاہے مطلب ہمیں وہ بھی نظر آئے اس سارے کھیل میں, جہاں اعظم تارڑ صاحب, محسن نقوی صاحب, وہ بھی ویلنگ ڈیلنگ کرنے میں ہمیں نظر آ رہے تھے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. اب دیکھیے نا, ان لوگوں کا اسٹیٹ کرافٹ میں کوئی تجربہ نہیں ہے, سچی بات یہی ہے. اور میں بہت پریشان ہوتا ہوں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے, چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. پارلیمنٹ ایوان جو ہے ہمارا, ایوان نمائندگان, ہمارا ایک بڑا اہم ادارہ ہے, مقننہ جسے ہم کہتے ہیں. یہ کوئی عام سا انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ اس کو ہم فٹ بال کی فیلڈ بنا دیں. یہ مقننہ ہے, فار ہیونز سیک. اس کو اس طرح تو مذاق مت بنائی کہ پورے ویکینڈ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی پھر میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا, یہ ریکیلیبریٹنگ اینڈ اچیونگ پاکستان فارن پالیسی آبجیکٹ, یہ strathia.com ہے, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تو میں نے یہ آرٹیکل لکھا. اچھا, اس میں حالانکہ میرا جو میں چاہ رہا تھا کہ فارن پالیسی کے ایشوز پہ کچھ بات کروں, پاکستان کی فارن پالیسی پہ, لیکن اسی آرٹیکل میں جب اسٹیٹ کرافٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی میں نے تھوڑا سا ذکر جو ایپیسوڈ ہوا تھا پارلیمنٹ کا, اس کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھا. کیونکہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, مطلب میری کوئی ذاتی ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم تو ریاست کی بات ہی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا پیشن نہیں ہے یہ جو سفارتکاری کا جو معاملہ ہے, اس لیے ان کو نائب وزیر اعظم کیوں بنایا گیا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کس کے کہنے پر بنایا گیا. وہ زیادہ فائنانس منسٹر رہے نا پاکستان کے, وہ الگ بات ہے, اس سے بحث ہو سکتی ہے کہ جب وہ فائنانس منسٹر سے تو ہماری اکانومی کے کیا حالات تھے, وہ ایک الگ بحث ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن ان کا وہ مزاج نہیں ہے, وہ پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ پہ, پاکستان کی اکانومی پہ, وہ ان کی جو پیشن وہ ہے. صحیح. تو یہ جب پیشن ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر خارجہ ان کو کیوں لگایا گیا ہے. آپ ان کو وزیر اعظم نائب وزیر اعظم بنا دیا, بس بہت ہے یار. چلو ان کو فائنانس منسٹری دیتے تھے, وہ کچھ اور وجوہات کی بنا پر ہوئی, لیکن وزارت خارجہ کے ساتھ تو یہ ظلم نہ کیجیے. پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے, جو اس وقت ہمیں ایشوز ہیں, اس کے لیے ہمیں کوئی پارٹ ٹائم فارن منسٹر اب بہت ہو گیا. ہمیں فل ٹائم فارن منسٹر کی ضرورت ہے جو 24/7 اور سال کے 365 دن ہمیں دے سکے کام کرنے کے لیے. اگر ہمارے وزیر ہیں کون ہونا, وہ الگ بات ہے, وہ تو میرا فیصلہ نہیں, یہ آپ نے منتہا ڈیسائیڈ نہیں کرنا نا. 2-3 نام جو ریکمینڈ کر سکیں. نہیں, نام تو میں آپ کا بھی ریکمینڈ کر دوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. کوشچن یہ ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا نا, یہ تو حکومت کا کام ہے. میں تو صرف حکومت کا ڈیسیژن ہے نا, لیکن میں حکومت سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, ان کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ خدارہ بس کریں, اب یہ مذاق جو آپ لوگ اداروں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بند کریں. وزارت خارجہ اور دنیا جس طرح تبدیل ہو رہی ہے, جس طرح دنیا تو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہی ہے, لیکن جس طرح تیزی کے ساتھ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, جس طرح نئے الائنسز بن رہے ہیں, ہر ممالک اپنی اپنی پوزیشنز لے رہے ہیں, ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. چین امریکہ کے تعلقات آپ دیکھیے, روس یوکرین کی جنگ دیکھیے, جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ دیکھیے. تو پاکستان کو ایک فل ٹائم فارن منسٹر, تو یار اتنی بھی ہمارے پاس کیا کمی ہے کہ ہم پاکستان کو فل ٹائم فارن منسٹر نہیں دے سکتے. کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی ہے. ایکچولی پالیٹکس بہت ہو گئی ہے. جب سیاست ہر چیز سیاست کی نظر ہو جائے تو پھر یہی انجام نکلتا ہے. اسی لیے پالیٹکس ایٹ دی کاسٹ آف نیشنل, obviously. دیکھیے میں یہی بڑے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہے اس کو آپ جو پرانی چیزیں ہیں نا, مور آف دا سیم وڈ ناٹ ورک. آپ کو فارن پالیسی کو ری وزٹ کرنا ہے, اور اس آرٹیکل میں میں نے یہی تجویز کیا ہے کہ آپ اس کو ری وزٹ کریں, ایک کمپریہنسو پلان آف ایکشن بنائیں نا, شارٹ ٹو لانگ ٹرم گولز آبجیکٹیوز آپ کے کیا ہیں. اس کے لیے ہمیں فل ٹائم فارن منسٹر چاہیے نا. وہ تو دیکھیے نا, اگر وہ نائب پرائم منسٹر ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہے ہیں جو پچھلے ویکینڈ پہ انہوں نے کیا,
تو یہ کام پھر نہیں ہو سکتا. ہمیں ایک ایسا فارن منسٹر چاہیے جس کی دلچسپی ہو خارجہ امور میں, اس کو پتہ ہو کہ کیا سفارتکاری کے کیا ڈیمانڈز ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور پھر ایک ایسی ایکسرسائز ہو کہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو ڈٹرمن کریں نئے سرے سے, حالات دیکھیں. ہمارا نیبرہڈ ہے, بنگلہ دیش میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, کشمیر کا ایشو جو خواجہ آصف صاحب نے ویسے ہی بس کہہ دیا, ایک کیجول ریمارک دے دیا, کچھ پتہ نہیں کہ کشمیر کا کیا ہونے والا ہے, کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. اس طرح کام نہیں ہوتے. جو اچھی ریاستیں, جو میچور ریاستیں ہوتی ہیں, وہ اس طرح کام نہیں کرتے کہ لوز ریمارکس دے دیے. یہ پالیٹکس دیکھیں نا, آپ کسی جلسے میں تو نہیں تھے نا, آپ ایک ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کو ایک بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی. تو یہ میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ان معاملات میں سنجیدہ ہونا پڑے گا, پھر کہیں جا کر ہم اپنی فارن پالیسی کو بہتر کر سکیں گے اور ہم ریزلٹس نکال سکیں گے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ خدارہ اپنے وزارت خارجہ کو آپ کو ریسورسز دینے کی ضرورت ہے. جو آپ کے مشنز ہیں باہر, سفارتی مشنز ہیں, ان کو آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور پہلے آبجیکٹیوز میں کلیئرٹی لائیے کہ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں کیا بھارت کے ساتھ ہم تعلقات یا مذاکرات شروع کر سکتے ہیں. جو آپ نے 5 اگست افغانستان کے بارے میں, کیا افغانستان آپ کا دوست ملک ہے کہ آپ کا انفرینڈلی نیبر ہو گیا ہے. مطلب کیا وہ چیزیں ہیں. چین کے ساتھ اگر آپ نے تعلقات بڑھانے ہیں تو پھر امریکہ کے ساتھ کی تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی. تو دوسرے پلرز ہیں, رشیا کی ہم بات کر رہے ہیں اگلے سیگمنٹ میں, یورپین یونین ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے, افریقہ ہے, ساؤتھ امریکہ ہے. کس طرح ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. تو جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک بھرپور ایکسرسائز چاہیے جو کہ پارٹ ٹائم فارن منسٹر کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. سو بڑی ہیوی باتیں کر دی ہیں باسط صاحب نے. وی ڈیسپریٹلی نیڈ اے بریک ہیئر.